الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کو بیان کیا ہے، اور ان کے مخاطبین نے انہیں اس دعوت کا کیا جواب دیا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ قریش کو کان ہو جائیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نبی کو جب جھٹلایا جاتا ہے تو پھر عذاب الہی آتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے ہمارے پیارے نبی، جو انبیاء اکرام پہلے تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے وہی سلوک کیا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ صبر و تحمل سے اپنی دعوت ان تک پہنچاتے رہیں، اور آگے کامیابی و کامرانی یہ ہمارا کام ہے، ہم دینے والے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر فرعون اور اس کے گروہ کے پاس بھیجا۔ اس کا گروہ کون ہوگا؟ وہ لوگ جو ارباب اقتدار ہوں گے، جو حکومت میں اس کے معاون ہوں گے، وہ اس کا گروہ ہوگا، تو ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ لقد ارسلنا، کہ ہم نے بھیجا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کا دربار لگا ہوا تھا اس وقت ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا انی رسول رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، اس کا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کے ان کے پاس پہنچے اس کو انہوں نے بیان کیا، تو اذا ہم منہا یضحکون، کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ہنسنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے کہ اچھا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر ہمارے پاس۔ اور وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون، جب وہ ٹھٹھا کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی باروب شخصیت تھی اور بڑے دبدبے کے آدمی تھے، اور بہت حوصلے کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ ہر نبی بڑے حوصلے والا ہوتا ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا، آپ کا تمسخر اڑایا، تو آپ اس پر قہر آلود نہیں ہوئے، آپ نے اس پر غصہ نہیں کیا، آپ نے تحمل سے ان کی باتوں کو برداشت کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزات ان کو دکھانے شروع کیے، اور وہ معجزات ایسے تھے کہ ان کو تکلیفیں ان کو شروع ہو گئی۔ تو ایک معجزہ ہوتا وہ دیکھتے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی، پھر دوسرا اس سے بڑا ہوتا، تیسرا اس سے زیادہ سخت ہوتا، چوتھا اس سے زیادہ، یعنی وہ تکلیفوں میں مبتلا ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی طرف بھی آتے تھے، اور یہ ان کو مصیبت لائق ہو گئی کہ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے
مختلف تکلیفیں ان پہ آنے لگی، چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہوتے ہیں وہ آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو اس لیے دینے لگے تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کریں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَاهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ جب وہ مختلف تکلیفوں میں مبتلا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان سب نے یہ بات کہی، اے جادوگر، اے ساحر۔ ساحر کا معنی ہوتا ہے جادوگر۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کیوں کہا؟ اس لیے کہ ساحر جو ہوتے تھے ان کے ہاں ایک عزت کا لفظ تھا کہ جادوگروں کو وہ بڑی عزت دیتے تھے، بہت اہمیت دیتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لحاظ سے ساحر کہا، جادوگر۔ ان سے کیا کہا؟ ادعو لنا ربک، کہ تجھے تو تیرے رب نے مرتبے دیے ہیں تو تو ایسا کر، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، ہمارے لیے دعا کر تاکہ یہ جو تکلیفیں ہمارے اوپر آئی ہیں یہ ٹل جائیں، یہ دور ہو جائیں۔ اننا لمہتدون، تو ہم تو پھر آپ کا راستہ اختیار کر لیں گے، آ جائیں گے آپ کی طرف، ہدایت کے راستے پہ آ جائیں گے۔ اور فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تکلیفیں دور ہو گئی، درد سارے دور ہو گئے، رکاوٹیں ساری جو ہیں ختم ہو گئی۔ تو اب چاہیے یہ تھا حسب وعدہ، وہ دین کو قبول کرتے، اسلام کو قبول کرتے۔ تو کہتے ہیں اذا ہم ینکثون، انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، کہ جو عہد انہوں نے کیا تھا وہ توڑ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری میں وہ نہ آئے۔ اور وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ فرعون نے اعلان کر دیا اپنی قوم میں، کیا اعلان کیا؟ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں روز بروز ان کی طرف جھک رہے ہیں، مائل ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل جائیں اور ہمارا تخت الٹ کے رکھ دیں۔ تو اس لیے اس نے پیش بندی کی، لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ تو ظاہر ہے وہ مصر کا بادشاہ تھا۔ انہوں نے کہا ان کا یہ دریائے نیل سے جتنی نہریں نکلی ہیں تو یہ میں نے تو نکالی ہے، اور وہ جہاں لوگ پانی کے قطرے قطرے کو ترستے تھے تو وہاں ان نہروں کے ذریعے میں نے پانی پہنچایا ہے، اور وہاں وہ لوگ زمینیں سیراب کر رہے ہیں، تو ان کے یہاں شادابی آ گئی ہے، وہ لوگ خوشحال ہو گئے ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ میں ہی نے تو کیا ہے۔ افلا تبصرون، کیا یہ تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے یہ؟ تو ظاہر ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ انہوں نے کہا میں بہتر ہوں جس نے آپ لوگوں کے ساتھ اتنی نیکی کی ہے، اتنی بھلائی کی ہے، اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں، یا یہ آدمی جو باہر سے آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور یہ یکا و تنہا ہے، تو تم اس کی طرف میلان کر رہے ہو، تو کیا یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ اور ولا یکاد یبین،
اور ایک بات اور بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، تو جب انہوں نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو وہ کافی حد تک ان کی زبان بہتر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کسی وقت کوئی رکاوٹ ان کو لگتی تھی بولنے میں، تو فرعون نے اس کی طرف اشارہ دیا ولا یکاد یبین، تو یہ تو صاف طریقے سے اپنی بات بھی نہیں کر سکتا، تو اس آدمی کی طرف کیا آپ جاؤ گے؟ یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اس نے کہا ہم کسی کو عہدہ دیتے ہیں، گورنر بناتے ہیں، اختیارات دیتے ہیں، تو اس کو سونے کے کنگن پہناتے ہیں اور اس کو پولیس کا ایک گروہ دیتے ہیں، جو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے تابعداری کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے اس کے حکم کو وہ پورا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو نہ انہوں نے سونوں کے کنگن پہنے ہوئے ہیں اور نہ ہی فرشتوں کا گروہ ان کے ساتھ میں ہے جڑا ہوا کہ وہ جدھر جائیں ساتھ ساتھ میں فرشتے جائیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے جو بھیجے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے اوپر کنگن بھی ہونے چاہیے تھے اور فرشتوں کا گروہ بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں۔ فاستخف قومه فأطاعوه انہم کانوا قوما فاسقین، انہوں نے ان کی قوم نے فرعون کی بات مان لی اور اس کی تابعداری کی اور اس کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہم کانوا قوما فاسقین، وہ قوم تھی فاسق۔ وہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتی؟ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہمیں فرعون نے ناراض کر دیا، جب اس نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے اس سے انتقام لیا۔ تو کیسے انتقام لیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا سمندر، دریائے نیل میں نہیں، سمندر میں ہم نے ان کو بحر قلزم میں ان کو غرق کر دیا، جو ہے کیوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ تو قریش کو پیغام دیا جا رہا ہے جس طریقے سے وہ لوگ غرق ہوئے تھے، تم بھی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہو تو تمہارے اوپر بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ایسی سزا دی ہے کہ وہ ایک نشانی بن گئی، جیسے گزرے وہ لوگوں کی باتیں ایک نشانی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے یہ فرعون اور اس کا گروہ، اس کو ہم نے ایسی سزا دی کہ وہ ایک نشانی بن گئی اور مثل بن گئی ایک، اور وہ اس طریقے سے آئندہ آنے والے لوگوں میں مثل کی صورت میں جاری ہے۔ لوگ فرعون کی بات کرتے ہیں اس نے یہ کام کیا اور اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے فرعون اور اس کے لوگوں کو غرق کیا، ان سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے نہیں ڈبوتا رہا، اس نے ایک نظام بنا دیا ان کے لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کو پار کر رہے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی تو مانتے نہیں تھے، یہ تو سمندر نے راستہ چھوڑ دیا، یہ پار ہو گئے تو ہم بھی پار ہو جائیں۔ وہ ہمارے استاد صاحب اس موقع پہ کہتے تھے فرعون نے جب گھوڑے کو ڈالا اس راستے میں، سمندری راستے میں،
تو گھوڑے نے آگے سے اڑی کی اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑی پہ بیٹھ کے اس کے سامنے آ گئے۔ گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ جبریل علیہ السلام نکل گئے، اور یہ لوگ جو ہے سارے کے سارے جب دریا سمندر کے اندر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام جب نکل گئے، ان کے سارے آدمی نکل گئے، ایک بھی نہیں بچا، سب نکل گئے، اور ان کے سارے آدمی اندر آ گئے تو وہ پانی آپس میں مل گیا۔ ذرا پانی نے ملنا ہی تھا، جس نے پانی کو روکا تھا تو اس نے اس کو ملا دیا، جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا اسی نے یہ کام بھی کیا۔ آگ کہاں ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں آئے آگ بردن تو پھر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جس نے پانی کو روکا ہوا تھا اس نے پانی کو ملا دیا، جب پانی مل گیا تو وہ سمندر میں سارے کے سارے غرق ہو کے رہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور کے وہ لوگ جو آپ کی نافرمانی کر رہے تھے ان کو بتانا ہے کہ تم اس سے سبق سیکھو، اور جو نبی اکرم علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری میں جھک جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں بھی کسی نہ کسی نوع کا عذاب جو ہے وہ آ جائے گا، اور وہ تمہیں گرفتار کر لے گا اور تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے احکام کو قبول کریں دل و جان سے، اور ان سے محبت کریں، ان کی پیروی کریں۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وَأَمِتْنَا لَسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔